ویلکم بیک ناظرین. نظیر ناجی صاحب سے سوال کروں گی. ناجی صاحب، پیپلز پارٹی الزام لگاتی ہے کہ سپریم کورٹ نے صدر زرداری کی حکومت کے خلاف جارحانہ پالیسی اپنا رکھی ہے جس کا مقصد فوج کے ساتھ مل کر آئینی طریقے سے حکومت کو برطرف کرنا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ ناجی صاحب، پیپلز پارٹی الزام لگاتی ہے کہ سپریم کورٹ نے صدر زرداری کی حکومت کے خلاف جارحانہ پالیسی اپنا رکھی ہے جس کا مقصد فوج کے ساتھ مل کر آئینی طریقے سے حکومت کو برطرف کرنا ہے. جسٹس صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ ہماری لائن سے ناجی صاحب سے ڈراپ ہو گئی ہے. جسٹس صاحب، آپ سے میں یہ سوال کروں گی. جی دیکھیے، سوال یہ ہے یہ کہنا کہ فوج کے ساتھ مل کر عدالت جو ہے اس کو ڈسمس کرنا چاہ رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی اس کا بیسس نہیں ہے کوئی اس قسم کی ایلیگیشن کا. کہاں حکومت اور کہاں عدلیہ اور کہاں فوج، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ریش قسم کا اسٹیٹمنٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو وہ جو سازش کے نعرے پی ایم صاحب لگا رہے ہیں تو وہ بیکار ہے، مطلب وہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے. کچھ نہ کچھ تو ہے نا، جب دھواں ہوتا ہے تو آگ بھی تو کہیں نہ کہیں ہوتی ہے نا. جسٹس صاحب دیکھیے، جب آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں آپ حدود بھی پار کرتے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ بھی آپ کو میسر آتا ہے وہ آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں. اچھا، مجھے میں جسٹس صاحب صرف نالج کے لیے تھوڑا سا یہ کوئکلی مجھے اس کا بتائیے کہ نواز شریف کے جو کیس میں توہین عدالت کا کیس لگا تھا جب ان کے دور میں، تو اس کیس میں اور آج یہ گیلانی صاحب کے اس میں کیا فرق ہے؟ فرق تو کوئی بھی نہیں ہے. اس میں بھی سزا ہوئی تھی، جو کورٹ پہ حملہ ہوا تھا اس میں جتنے لوگ ملوث تھے ان سب کو 6 مہینے کی سزا ہوئی تھی. اور آج بھی میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو کنٹمپٹ کیس اگر چلتا ہے تو جو لوگ اس کے مرتکب پائے گئے ان کو بھی کچھ نہ کچھ سزا تو کچھ نہ ضرور دے گی کورٹ. ان کے ساتھ ان کا معاوضہ بھی کیا جائے گا. تو کنٹمپٹ کورٹ ہی ہوتا ہے. جہاں تک نواز شریف کے کنٹمپٹ کیس کا تعلق، وہ بات ایک ہی ہے. تو اپولوجی پہلی پیشی پہ انہوں نے معافی مانگ لی تھی اور بعد میں کورٹ نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. ایکشن نہیں لیا تھا. اگر معافی مانگ لی تو کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اچھا ناجی صاحب سے میں یہاں پر یہ سوال کروں گی. ناجی صاحب، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی کہ پیپلز پارٹی الزام لگاتی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ صدر زرداری کی حکومت کے خلاف جو ہے جارحانہ پالیسی اپنائی ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے فوج کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور فوج کو ملانے کے بعد وہ آئینی طریقے سے حکومت کو خداحافظ کریں گے. یہ آئینی طریقہ کیا ہوا؟ کھوڑو صاحب پوچھ رہے ہیں. آئینی طریقہ تو وہ ہے کہ جی عدلیہ کے پاس کوئی آئینی طریقہ نہیں ہے ایک منتخب اور آئینی حکومت کو رخصت کرنے کا. وہ کسی ایک فرد کو ملزم ٹھہرا سکتی ہے، جیسے وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے بلا لیا ہے. اگر ہو سکتا ہے ان پہ عائد بھی کر دے تو فرد جرم بھی عائد ہو جائے، ہو سکتا ہے اور ملزم ڈکلیئر بھی کر دیا جائے. لیکن وزیر اعظم جائیں گے، جمہوریت نہیں جائے گی. جمہوریت نہیں جاتی، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جمہوریت نہیں جاتی. نذیر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ سے اس طرح کی ہمیں توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے اور عدلیہ کے بارے میں ایسی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے. عدلیہ پاکستان کی نے بڑا تجربہ بھی کیا ہے. ہم نے ماضی میں بہت کچھ خراب ہوتا رہا ہے اور لوگوں کے اب سوال ہوتے ہیں، بہت سی چیزوں پر بہت سے سوالات ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ عدلیہ حکومت ختم کرنے کے معاملات میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی کام کر رہی ہے. عدلیہ نے کچھ ایشوز لیے ہیں اور ان ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہے. حکومت ان ایشوز کے بارے میں اپنی لائن واضح کرے. اچھا، جا کر بتائے، کم از کم بھائی یہ جا کر بتائیں کہ جناب ہم اس لیے خط نہیں لکھ رہے ہیں، یا اگر نہیں لکھ رہے ہیں تو یہ مسئلہ ہے ہمارا کہ جی ہماری لیڈر فوت ہو گئی ہیں، بے نظیر شہید ہو گئی ہیں. بیگم نصرت بھٹو پر کہتا، بیگم نصرت بھٹو جو ہیں وہ انتقال کر چکی ہیں اور زرداری صاحب کو امیونٹی ہے. جا کر یہ انفارم کریں. اس کے بعد کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ امیونٹی ہے نہیں ہے، کیا صورتحال ہے، کیا صورتحال نہیں ہے. ایک تو یہ ہے، یہ کنٹمپٹ کے ایشو پر یہ کورٹ میں جائیں، جا کر بات کریں، فیس کریں صورتحال کو. ایک طرف سیاسی لوگوں کے ساتھ ہماری یہ ہماری عدلیہ سے انتہائی مؤدبانہ عاجزانہ گزارش ہے کہ عدلیہ صورتحال کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. اور بعض دفعہ ججز کہتے ہیں نا کہ ہم کانسیکوینسز کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے ہیں، تو کانسیکوینسز بعض دفعہ بہت سنگین ہو جاتے ہیں جو پھر سنبھلنے کا نام لیتے. یہی تھا نا کانسیکوینسز. جب مجیب الرحمان کو ہم نے دیوار سے لگا دیا تھا اور جب ہم اس کا ٹرائل کر رہے تھے تو کانسیکوینسز ایسے سنگین ہوئے تھے جس کے نتیجے میں بنگال ہم سے الگ ہو گیا.
مجھے خطرہ جو نظر آتا ہے جس بات کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی صوبے نے کسی سیگمنٹ نے یوسف رضا گیلانی کہہ رہے ہیں میں سرائیکی صوبہ بنا رہا ہوں، اگر سرائیکی لوگوں میں ڈپریشن چلا جاتا ہے یا ڈپریشن چلا جاتا ہے کہ جی ہمارا وزیر اعظم تو چلا گیا، اچھا اگر سندھ میں جاتا ہے اور سندھ کے لوگ کہتے ہیں ہم جس کو منتخب کرتے ہیں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اگر اس طرح کی صورتحال گئی تو پھر دوسری صورتحال تھوڑا سا بس ون لائن ہے، میں لائن کی بات آپ نے کہہ دیا نا کہ جی پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یوں کر رہی ہے، کورٹ یہ کر رہی ہے، یہ تلخ تجربات ہیں کچھ تلخ تجربات یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ہر 10 سال میں جب بھی مارشل لا لگا ہے تو کورٹ نے اس کو کنڈون کیا ہے، یعنی ٹیسٹ اپروول اب تو کہہ دیا ہے کورٹ نے نہیں کریں گے ہم، میں معافی کے ساتھ میں معذرت کے ساتھ انہوں نے فی الحال جو پچھلے جو ججمنٹ آیا تھا جس میں انہوں نے قوم سے معافی مانگی تھی کہ جی ہم نے 4 مارشلوں کو کنڈون کر کے قوم کا جرم کیا ہے، یہ وہ پرانی یادیں ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں زبان پر۔ یہ تو 18ویں ترمیم کے شکر گزار ہیں ہم، جس میں کہا کہ جی اگر فوج کبھی آنا چاہے تو اس کو کنڈون کرنے والے بھی آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو جائیں گے۔ یہ تو 18ویں ترمیم کی مہربانی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ روکا ہوا ہے۔ 18ویں ترمیم کی بہت ساری مہربانی ہے۔ میرے شو کا ٹائم ختم ہو گیا، میں بہت معذرت خواہ۔ نذیر لغاری صاحب بہت شکریہ، نثار کھوڑو صاحب، نذیر ناجی صاحب، جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب۔ آپ کو میرا شو کیسے لگا آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔